اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ وہ آیات ہیں جو ابھی میں نے صلاۃ الجمعہ میں بھی خطبے میں بھی پڑھی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے ایسے خوش نصیبوں کے لیے کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ایمان لے آئے۔ ان کے سامنے آمنوا بربکم کی پکار اٹھی کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، توحید خالص اختیار کرو، ایمان خالص اختیار کرو، کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر ایمان کی شمع جلانے کی کوشش کرو۔ تو اس کے بعد ہر طرف سے اندھیرا ہے وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، اپنے بیگانے بن گئے ہیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو، لیکن یہ جمے رہے ہیں۔ انہوں نے پورا فیصلہ کر دیا تھا کہ یہی ایمان ہے، یہ حق ہے، شعوری طور پر وہ آئے تھے۔ وہ چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی اور آخری سانس تک اس ایمان کے اوپر قائم رہنے کے لیے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، وعدہ کیا تھا ساتھ دینے کا، ایمان کا ساتھ دیں گے، ہم آخری درجے تک ہم جائیں گے، اس راستے میں ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان اور عقیدے کے اندر کم از کم اب شرک نہیں ہم آنے دیں گے، ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم کسی کی دھونس میں نہیں آئیں گے، نہ ہم لالچ میں آئیں گے، نہ ہم کسی کی فریبکاری میں آئیں گے۔ ہمارا تعلق ہمارے مالک کے ساتھ اب مضبوط ہو چکا ہے۔ تو جو اس طرح جماؤ دکھائیں مالک فرماتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے۔ زندگی تو بہرحال آگے جاتی جا رہی ہے، ایک وقت ہر ایک کے اوپر آئے گا کہ آخری سانس آئے گی، نبضیں ڈوبیں گی اور اٹھتے ہوئے ہاتھ آہستہ آہستہ ڈلک جائیں گے، اور اس کے بعد کا جو دنیا دوسری دنیا شروع ہونے والی، دوسری دنیا کے اندر جیسا وہ پہلا قدم رکھیں گے تو فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، بہت بڑی تعداد کے ساتھ آتے ہیں، انسان آج سوچ نہیں سکتا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کا ایسا کبھی استقبال نہیں کیا ہوگا کسی ملک نے، کسی قوم نے، جس طرح اس مومن بندے کا استقبال اس دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی بات ہے، سچی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ زندگی تو آگے جا رہی ہوتی ہے اور جب آخری وقت آتا ہے تو ان کے استقبال کے لیے ملائکہ آتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بس ختم معاملہ، کسی قسم کی نہ کوئی غم ہے نہ پریشانی، اب ساری پریشانیوں کو لپیٹ دیا گیا ہے، ختم، کوئی دنیا کی پریشانی جو آپ پریشانی سمجھتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور خوشیوں کا اب آغاز ہو جاتا ہے۔ چاہے کوئی بوڑھا مرے چاہے جوان مرے ایمان کے اوپر، کوئی خاتون ہو کوئی مرد ہو، امیر ہو غریب ہو، جس علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، آج کے دور کا ہو یا پہلے صدیوں پہلے کوئی معاملہ پیش آیا ہو، یا آئندہ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آئے گا مرنے والے کے ساتھ، تو یہ دو معاملات لازمی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یا تو خوشخبریاں ہوں گی اور وہ فرشتے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں لے جائیں گے، بہت ہی آسانی کے ساتھ خوشخبری سناتے ہوئے رحمت کے فرشتے آئیں گے، روح قبض کریں گے، پاس بیٹھنے والوں کو معلوم نہیں ہوگا، دوست احباب رشتہ دار ماں باپ بیوی بچے پاس ہوں گے، ان کو محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غیب کا امتحان ہے۔ ان کو اگر محسوس ہو جائے تو پھر یہ غیب کا امتحان نہیں رہتا ہے، تو یہ غیب کا امتحان ہے۔ تو چاہے جس طریقے سے بھی اس کی موت آئے، اگر وہ حق کی دعوت دیتے ہوئے اس کی موت آ جائے، یا حق اور باطل کا مارکا اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جائے اور کفر و شرک کے خلاف جنگ شروع ہو جائے، اس میں اس کی جان چلی جائے، شہادت نصیب ہو جائے، یا شوق کے شہادت تو ہے لیکن ابھی وہ دور نہیں آیا، وہ ماحول نہیں بنا ہے، ابھی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایتیں لائے ہیں کہ جو تبلیغ کے لیے بھی نکلا، ابھی جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہے کافروں مشرکوں سے، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، بغیر ہتھیار کے جا رہا ہے، صرف ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے جا رہا ہے۔ اس کو جہاد کبیر کہا گیا، بہت بڑا جہاد ہے یہ۔
اور یہ بھی اگر راستے میں ان کی موت آ جائے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا کافر مشرک اس کو برداشت نہ کریں اور وہ اس کو مار دیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل انہی شہداء میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں یا مار دیے جائیں یا جن کو موت آ جائے، ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے، بالکل زندہ ہے۔ تم تو سمجھتے ہو بس ان کا وہ روح نکل گئی، قبر کے اندر دفن کر دیے گئے، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ممکن ہے دوسری جگہ شادی بھی کر لے، اور 100 باتیں ہیں، ترکہ بانٹ دیا گیا۔ لیکن مالک فرماتا ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جب گئے ہیں، روح یہاں سے نکلی ہے اور اوپر برزخ میں وہاں ان کو ایسا جسم ملا ہے، حسب حیثیت جتنا زیادہ مجاہد تھا اسی کے مطابق اس کا خوبصورت جسم بنے گا، اور جو بہت ہی آگے بڑھنے والے تھے ان کو اڑنے والے جسم ملیں گے، اڑیں گے، وہاں جنت کی نہروں کے اوپر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ عرش الہی کے نیچے سونے کے محلات ہیں، ایسے ایسے محلات جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں۔ ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت کے بعد تو بہت اس سے زیادہ ان کو ملے گا، لیکن قیامت سے پہلے مرنے کے ساتھ ہی، اور یہ معاملہ 2 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے کسی مومن کے ساتھ، 1 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت جو ہے یہ تمہاری جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ اسی طرح جہنم کا بھی معاملہ ہے۔ تو ایسے خوش نصیب ہے جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، خوشخبریاں مل رہی ہیں، یہ ان کے لیے کہا گیا کہ جو جماؤ دکھائیں ایمان کے ساتھ، ان کو ایسا لگاؤ ہے، اب وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، اب وہ تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں، اب کسی کے وسائل کو، کسی کی چودراہٹ کو اور کسی کی بڑے حسب نسب کو دیکھنے والے نہیں، کسی سے مرعوب ہونے والے نہیں۔ وہ مرعوب ہوتے ہیں تو اللہ سے مرعوب ہوتے ہیں اور اللہ کے ایمان سے مرعوب ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں پر رشک جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی رشک نہیں ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے دل کرے کہ میں بھی ایسا ہوں، یہ رشک ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھ کے دل جلے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کو حسد کہتے ہیں، حسد گناہ ہے۔ تو رشک صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اس کے مطابق تبلیغ کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جو مشورہ اس سے مانگا جائے، جو بات اس سے کی جائے، وہ اللہ کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے۔ جب گویا قرآن کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اسی کے مطابق جینا مرنا سب کچھ ہی قرآن اور جو تشریح نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، یہ اس کی اب زندگی ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بندہ ہو تو دل کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہوں، تو یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے، اور اجر میں دونوں برابر ہیں۔ اور یا رشک وہ ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور اس نے اپنے مال کے اوپر گویا اپنے مال کے اوپر اللہ نے اس کو مسلط کر دیا ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی کسی سے یہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ مجھے اتنی بات کہ شکریہ جی، یا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا بھی دل کے اندر جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ کہ اگر کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ دل میں بال برابر میل نہیں آئے گی، اس نے یہ کیوں نہیں کہا شکریہ، اس نے یہ کیوں نہیں کہا جزاک اللہ، کیونکہ یہ اس کے دماغ کے اندر ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا آدمی ہے جس کے بارے میں اگر کوئی دل میں خواہش رکھے کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح مال دیتا تو میں بھی اس طرح خرچ کرتا، تو یہ دونوں اجر میں برابر ہے، کیونکہ نیت کا معاملہ ہے۔ کیونکہ کسی کو امیر رکھنا کسی کو غریب رکھنا یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے بس کی بات ہے۔ اسی طرح کسی کو علم دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو اس علاقے میں پیدا کیا، کسی کو کسی امیر ملک میں پیدا کر دیا، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی نیت اور ارادے کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے دل کے اندر سچی شہادت کا شوق ہے اور وہ ماحول نہیں بنا ہے اور وہ بیمار ہو کے اپنے بستر پر فوت ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ایک درجہ دیتا ہے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے جو مرنے کے ساتھ ہی جنت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو اس ایمان کے اوپر جماؤ دکھائیں۔ اور پھر مالک فرماتا ہے کہ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اب پرانے غم ختم، آئندہ کا کوئی اندیشہ بھی نہیں، نہ پچھلے مسئلے ختم، اور آئندہ جو مراحل آنے والے ہیں وہ بھی تمہارے لیے بالکل زبردست ہیں، ہم پہلے سے تمہیں بتاتے ہیں، تمہارا معاملہ بالکل صاف ہے، آگے جا کے ہر مرحلے کے اوپر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جس مرحلے کے اوپر بھی جہاں انسانیت پریشان ہوگی وہ فرشتے ساتھ ہوں گے رحمت کے، کہ گھبرانا نہیں ہے، تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ منظر دیکھ کے کہیں گھبرا نہ جاؤ
کہ کہیں تم بھی کہیں نہیں، تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، تمہارے ساتھ بہت زبردست معاملہ ہونے والا ہے. دوبارہ میدان محشر میں جب اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، اس وقت بھی میزان عدل جب قائم ہوگی، اس وقت بھی تسلیاں دیں گے، پل صراط کے اوپر بھی تسلیاں دیں گے ایسے مومنوں کو. تو اور کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، یعنی دنیا میں بھی جو تم اتنے مضبوط بن گئے تھے، یہ ہمارا ساتھ تھا، ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے دل کو جا کے مضبوط کرو، ان کو سکون عطا فرماؤ. وہ کسی سے گھبرانے والے نہیں ہیں، جتنی مرضی ان کو ڈراوے دیے جائے، وہ لشکر آ رہے ہیں، وہ علاقے کے لوگوں نے تمہارے خلاف کوئی میٹنگ کر دی ہے، کوئی پروپیگنڈا کر دیا، تمہیں پرچے کٹ گئے، جو مرضی ہوتا ہے. بڑے سے بڑا خطرہ اگر کوئی آگے بتائے تو مومنوں کے دل کے اندر سے آواز نکلتی ہے اور زبان سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس ہمارے لیے ہمارا مالک کافی ہے، ہمیں مت ڈراؤ انسانوں سے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی ہمارے مالک نے نہیں پکڑی ہوئی ہے، کوئی ایک بھی بدماش ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے بدماش آئے تھے اس ایمان خالص کو روکنے کے لیے، نمرود جیسا بدماش، فرعون جیسا بدماش، قارون جیسے بدماش آئے، ابو جہل جیسے آئے. کیا کیا انہوں نے بتاؤ؟ منہ کی کھائی ہے. ہر متکبر اور جگبار نے منہ کی کھائی ہے، یقین کرو. اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مومنوں کی عزت کا محافظ ہے مالک، ان کو غلبہ عطا فرمایا ہے. بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے اس زمین کے اوپر کہ قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر گروہ کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، ان کو حکومت عطا فرمائی. اور مالک کا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم تمہیں سربلند رکھیں گے، ہم اقتدار تمہیں دیں گے. یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں کہ گلی گلی کوچے کوچے آپ کو بھیک مانگی، اس دفعہ ووٹ ہمیں دینا جی تاکہ کونسلر بن جاؤں، یہ کونسلری پر راضی ہو جائے. وہ بھی کتنے عرصے بعد نہیں بنتا ہے، اندازہ لگائیے. پورے اس کے رشتہ دار، پورے دوست ایک مہم چلاتے ہیں صرف ایک کونسلری کے لیے، کوئی MNA کے لیے، کوئی MPA کے لیے، کوئی وزیر اعظم کے لیے، کوئی صدر کے لیے. بس ان کی نگاہ اس سے آگے جاتی ہی کوئی نہیں، اس سے آگے بڑی دنیا پڑی ہے. اصل مسئلہ ہی تو اس سے آگے ہے. مومنوں کی جو نگاہ ہوتی ہے جنت الفردوس کے اوپر ہوتی ہے. کم از کم ان کا ٹارگٹ یہ تو یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا. مرت ویسے ہی ہے، چاہے لومڑی کی طرح مرو چاہے شیر کی طرح مرو، یہ آپ کے بس میں ہے. یعنی آپ کے اختیار میں جو راستہ اختیار کرو، چوائس کرو کہ اگر عام موت مرنی ہے، موت سے ڈر کہ یہ دعوت نہ دیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، موت آ جائے گی، کوئی مار نہ دے، یہی ڈر ہوتا ہے نا. تو مرنا تو ویسے بھی ہے، انسان ویسے کوئی نہیں مرتے. تو آپ ایمان کے راستے میں ایک دفعہ عزم کریں کہ میں اس راستے پر چلوں گا، چاہے کچھ ہو جائے، یہ میرا فیصلہ ہے. کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، کوئی میرا دوست بنے نہ بنے، مجھے کسی کی دوستیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے مال کے اوپر نظر نہیں ہے، مجھے کسی منصب کے اوپر نظر نہیں ہے. میرے مالک نے بہت زیادہ جو تمہارے تصور کے اندر آتا ہے، مالک نے اس سے کہیں زیادہ دینے کے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. اور مجھے اپنے مالک کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. وہ مالک ہے، وہ رب ہے، عزت کا مالک ہے، وعدہ پورا کرنے والا، کوئی چیز اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتی ہے. جس طرح ان وعدوں کے اوپر پورا یقین کرنے والے وہ اس راستے میں جماؤ دکھا سکتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگے جہاں بدلے گا، ان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سربلند کیا جائے گا اگر تم مومن بن جاؤ. تو یہ دو مطالبے ہیں اللہ کے آپ سے اس انداز سے کہ پہلے مومن بنو اور پھر استقامت دکھاؤ. یقین کیجئے اس کے علاوہ اللہ نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے کچھ آئے جھونکا جائے، ادھر کوئی کبھی کدھر ڈواں ڈول سمجھ کو نہیں آتی ہے. جی اچھا آپ کو سمجھ ہی کو نہیں آتی، آ کر کوئی کیا کہتا ہے جی، کوئی کیا کہتا ہے، آپ کو سمجھ، آپ کا دماغ نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، انسان کی پہچان نہیں ہے آپ کو، پھر آپ میں خرابی ہے نا. پھر آپ کو انسان کی پہچان ہی نہیں ہے، جھوٹے اور سچے کی پہچان ہی نہیں ہے آپ کے اندر. اس انداز سے بتایا گیا کہ جو جم جانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، آپ کو پتہ ہے کس انداز سے اس دور کے اندر یہ دعوت اٹھی تھی. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی تھی اور بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں کہ یہ جماعت اب آگے بڑھتی جائے گی. لیکن کچھ لوگ نکلتے بھی رہے اور آخر میں آگے 2017 کے اندر اس کے اندر شیطان نے ایسا شدید وار کیا. آہستہ آہستہ اپنے چکر چلا رہا تھا، اندروں اندر لگا ہوا تھا کہ یہ چیزیں محسوس بھی ہوئی تھی پہلے بھی، لیکن پھر سنبھلے، لیکن مضبوطی کے ساتھ قدم نہیں رکھا ہے، بعد میں ڈھیلے پڑ گئے. خاص کر جب تھوڑا سا پریشر آیا ہے اس وجہ سے، کیونکہ ان کے منہ سے ہم نے یہ باتیں سنی کہ اچھا صاحب وہ پرچے کٹ جاتے ہیں. اچھا میں نے کہا حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں، پرچے کٹ جاتے ہیں؟ پرچے نہ کٹے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی تو پرچے کٹے تھے نا. بڑے بڑے علماء لے کے گئے تھے حکومت کے پاس، پرچہ کاٹا تھا کہ یہ بغاوت پر اکساتا ہے، قوم کو باغی بناتا ہے. تو یہ دعوت ہے ہی ایسی ہے، اس کے اندر دعوت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اگر تم یہ بات مانو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا. تو جو پہلے سے اقتدار کے اوپر بیٹھے گا وہ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے کہ کیا کہہ رہا ہے،
پھر اگر یہ ساتھی بنتے جاتے ہیں، اس میں زور آتا جاتا ہے تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ محسوس کر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خطرناک ہیں ہمارے لیے، اگر عوام ان کے ساتھ ہوگی اور یہ آگے بڑھے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر وہ خاص کر سب سے زیادہ جو چوٹ پڑتی ہے اس دیندار، نام نہاد دیندار کے اوپر، جس کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس کو بہت خطرہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر یہ سامنے آ گئے، یہ تو اذانیں بھی خود دیں گے، یہ نمازیں بھی خود پڑھائیں گے، یہ تو جنازے بھی خود پڑھائیں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ میرا پیٹ جو دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس کو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ ورگلاتا ہے، عوام کو ورگلاتا ہے، اقتدار والوں کو ورگلاتا ہے، اور اس طریقے سے چالیں چلتا ہے۔ لیکن ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس موجود ہے، ہر چال جو توڑ اس کا توڑ اللہ تعالیٰ، ان کی چال انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اس انداز سے یہ جماعت کے اندر جب یہ شرک آیا، سجدہ تعظیمی کا شرک خاص کر، تو اس کے بعد یہ ہیرے بکھر گئے، ان مومنوں کو انہوں نے مجاور بنا دیا، آپس میں دشمن بنا دیا، دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جس کے حصے میں آیا ہے بہت ہی بڑا وہ مجرم ہے، بہت بڑا بدبخت ہے، کیونکہ مومنوں کی محبت، ہماری آپس میں محبت ایمان خالص کی وجہ سے قائم ہوئی تھی، ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، الحب للہ والبغض للہ، ہم تو اللہ کے لیے آئے تھے۔ کیسے کیسے جوان اس جماعت کے اندر آئے تھے جنہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازے نہیں پڑھے تھے، ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، کتنوں نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، علاقے والوں سے ٹکر لی ہے، کتنی پریشانی، نوکریاں چلی گئیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ یہ قربانیاں دینے کے بعد وہ اس جماعت کے ساتھ چمٹ گئے تھے، لیکن اب انہی کو پھر اس کے اندر پھر شرک، بتاؤ اگر شرک ہی کرنا تھا تو پچھلی جماعتوں کو ہم چھوڑ کے کیوں آئے؟ ہم بریلویت کو چھوڑ کے کیوں آئے تھے؟ دیوبندیت کو چھوڑ کے کیوں آئے تھے؟ اہل حدیثیت کو کیوں چھوڑ؟ بڑے بڑے علماء تھے، بڑی بڑی تعداد تھی، بڑی بڑی مساجد تھی، جب ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی ہے، اتنے بڑے بڑے مولویوں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے مولوی صاحب، تو اب تم کیا ہمارے سامنے آؤ؟ تم سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں بالکل پہچان لیں گے کس طرح تم نے طریقہ واردات کیا ہے۔ اس سے پہلے مولویوں نے یہی طریقہ واردات، وہ بھی قرآن سے ثابت کرتے تھے، واسطے وسیلے قرآن سے ثابت کرتے تھے، مردوں کے سننے کا عقیدہ قرآن سے ثابت کرتے تھے مولوی صاحب، پوری رات بیت جاتی تھی اور مناظرے ہو رہے ہیں کہ حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا۔ تو اگر آپ اگر قرآن سے سجدہ تعظیمی ثابت کر رہے ہیں تو آپ کوئی نئے نہیں ہیں، ہم نے آپ کو اسی طریقے سے پہچان لیا ہے۔ اس انداز سے میرے بھائیوں اللہ نے استقامت دی ہے، اللہ نے ان کے چہرے پہ انقلاب کیے ہیں، اور ہمیں اب موقع ملا ہے، اب یہ جلتے ہیں، حسد ہے ان کے اندر کہ یہ دعوت کیوں، وہی دعوت کیوں آگے پیچھے ابلیس ہے ان کا ہینڈلر جو ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے، وہ دشمن بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو اللہ جانتا ہے، آج کسی مسلک کے اگر مسجد کے قریب جا کے کوئی توحید کی دعوت دی جائے، کوئی دعوت اللہ کی جائے، ان کے اندر اتنی آگ نہیں لگتی ہے جتنی ان کے اندر یہ توحیدی بننے والے، ان کی مساجد کے قریب یا ان کی کسی مرکز کے قریب جا کے اللہ کی دعوت بیان کی جائے، صرف توحید بیان کی جائے، یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کے رنگ سرخ لال ہو جاتے ہیں، کھانے کو اور مارنے کو دوڑتے ہیں، تو یہاں تک ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو خیر خواہی چاہتے ہیں ان کی بھی۔ جہاں جہاں ابھی ہم گئے ہیں، یہ ہمارا کل پاکستان دعوت اللہ کا پروگرام تھا، اور باہمی رابطہ کا پروگرام جو شروع ہوا تھا 4 جون سے کراچی سے شروع ہو گیا تھا، شام کو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں 4 جون کو، پھر 5 جون کو وہاں دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے ہیں کراچی میں مختلف جگہوں کے اوپر، پھر ایک دن مزید وہاں رکنے کے بعد پھر وہاں سے یہ قافلہ جو مومنوں کا قافلہ تھا رواں دواں ہوا ہے ماشاءاللہ، وہاں خان پور، علی پور، پھر حاصل پور، باول پور، پھر لاہور میں رکے ہیں، پھر وہاں سے قصور ساتھی گئے ہیں بعد میں، اور شیخو پورہ گئے ہیں، لاہور شہر کے اندر دعوت اللہ ہوئی ہیں، اور پھر اسی طرح جی ٹی روڈ کے اوپر آتے ہوئے آگے گجر خان میں رکے ہیں، پھر راولپنڈی میں رکے ہیں، راولپنڈی سے پھر راولا کوٹ گئے ہیں، اور وہاں راولپنڈی صدر شہر کے اندر بھی دعوت اللہ ہوئی ہیں، لٹریچر بانٹے گئے ہیں، اور پھر وہاں سے گجر خان سے ہم آگے چکوال کی سائڈ پر گئے ہیں، وہاں درس قرآن و حدیث وہاں ساتھیوں نے، وہاں دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے ہیں، اور یہ پھر چلتے چلتے ہم پھر 2 دن کا بیچ میں وقفہ کیا تھا، اور وہ 2 دن بعد میں ہم نے پورے کر دیے، پورا 15 روزہ یہ پروگرام ہوا ہے۔ اور ادھر ابھی KPK میں گئے ہیں، وہاں یہ ہمارے جو امیر جماعت ہے کمال خان صاحب ان کا علاقہ ہے ملاکنڈ کے قریب، وہاں بھی ہم رکے ہیں، آگے پیچھے ہم دعوت اللہ بٹخلا بازار میں ہوئی ہے دعوت اللہ، اور اوپر جا کے منگورا میں دعوت اللہ ہوئی ہے، لٹریچر بانٹا ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک پہلا دورہ تھا اس انداز سے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اور منظم کریں گے، اور ساتھی اس میں یہ انسانی فطرت ہے۔ دیکھیے جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک دن تراویح پڑھائی تو کم لوگ تھے، دوسرے دن پڑھائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے، جہاں جہاں تک بات پہنچی، تیسرے دن اور زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، تو یہ انسان جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں، ابھی بھی کتنے لوگ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ ہم اس میں شامل ہوں گے، ہم اگلی دفعہ ساتھ، اور ہم نے طے کیا ہے
کہ ہر 6 مہینے بعد انشاءاللہ یہ دورہ ہوا کرے گا. ساتھیوں کو منظم کیا جائے گا, ان کو ایک تحریک دی جائے گی تاکہ ان کو باہر نکلیں. ہماری تربیت روڈوں کے اوپر ہوگی, بازاروں کے اوپر. یہ نہیں کہ ہم تربیت کھیلیں گے. یہ تربیت پہلے کمروں میں دعوت اللہ کرو جی, پریکٹس کرو جی, بعد میں جا کے. پریکٹس کا معاملہ نہیں ہے, خود دعوت اللہ کرتا ہے انسان. کلمے کی دعوت اس کے اندر سے خود بخود نکلتی ہے جب وہ شرک کو پہچان جاتا ہے, اور خیر خواہی کے طور پر وہ جا کے اپنے بھائیوں کو پکار کے کہتا ہے میرے بھائیو دیکھو یہ تم شرک کے اندر چلے گئے, شرک نہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو, کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرو, کسی اور کو رکوع اور سجدہ نہ کرو, کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہ دو. اس طرح ہمارے ہر بھائی کے اندر جو مجاہد اپنے آپ کو کہلانا چاہتا ہے, جو جہاد کرنا چاہتا ہے, اور جہاد وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعوت اللہ کرتے ہیں تو اس کی دعوت دیتے ہیں, اس کی مخالفت ہوتی ہے, اس کی مخالفت ہوگی ہر انداز سے, اس مخالفت کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. یہ دعوت اللہ کرنا جہاد نہیں ہے, یاد رکھیں. اس کی مخالفت ہوگی, اس مخالفت کا جو آپ مقابلہ کریں گے اس کو جہاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھی یہاں پہلے تو غائبانہ تعارف تھا, ہمارے الطاف صاحب ہیں, اور بھی آپ کے دوسرے رشتہ دار ہیں, یو کے میں طارق صاحب ہیں, ان کے ساتھ بات کی ہے ماشاء اللہ ٹیلیفون پر بات ہوتی رہتی ہے. ان کو بہت خوشی ہوگی کہ ان کے گھر میں یہ پروگرام. وہ اکثر کہتے تھے جب بھی جائیں آپ ہمارے گھر میں ضرور جائیں, ہمارے رشتہ داروں کو ضرور وہاں منظم کریں اور اکٹھے ہوں, وہ انشاءاللہ سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. بالکل میں نے اسی طریقے سے پایا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ, یہ قافلہ انشاءاللہ رواں دواں ہوا جاری رہے گا. ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے. یا تو اب ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی, بس اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی ہے. باقی نہ ہمارا کبھی دھیان وسائل کے اوپر گیا ہے نہ تعداد کی طرف. یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. وسائل بھی مہیا کرے گا ہمارا مالک, ہمیں علم سے نوازے گا مالک, ہمیں مضبوطی عطا فرمائے گا, ہماری رہنمائی عطا فرمائے گا, ہمیں تعداد عطا فرمائے گا, اور یہ قافلہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.